اللہ کی حمد تعریف ہے جو خوف زدہ لوگوں کا سہارا ہے، مصیبت میں پھنسے ہوئے لوگوں کی پناہ ہے اور مدد مانگنے والوں کا مددگار ہے۔ میں اسی کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو پریشان حالوں کی فریاد سنتا ہے اور ٹوٹے دلوں کو جوڑنے والا ہے اور توبہ کرنے والوں کو معاف کرنے والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ وہ کمزوروں کا رب ہے، مظلوموں کا مددگار ہے اور ضرورت مندوں کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں جو سب کو ہدایت کی طرف بلانے والے ہیں۔ اللہ کی رحمت اور برکت ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے پاکیزہ اہل بیت پر۔ اور آپ کے نیک صحابہ پر، اور اللہ کی رحمت ہو ان پر بھی جو قیامت تک نیکی کے ساتھ ان کی پیروی کریں۔ اما بعد، اے لوگو، میں تمہیں اور اپنے آپ کو اللہ سے ڈرنے کی نصیحت کرتا ہوں، پس اللہ سے ڈرو، اللہ تم پر رحم فرمائے، اور اس کے دین کو مضبوطی سے تھام لو اور اس کی رسی کو پکڑ لو۔ اللہ سے مانگو تاکہ تمہاری خواہشات پوری ہوں اور تم اس سے ملاقات کی خوشی حاصل کرو۔ بے شک وہی ہے جسے پکارنے والا مایوس نہیں ہوتا، اور جو اس سے امید رکھتا ہے وہ کبھی شرمندہ نہیں ہوتا۔ کیسے نہ ہو، جبکہ وہ خود فرماتا ہے، کیا وہ مضطر کی دعا قبول نہیں کرتا جب وہ اسے پکارتا ہے؟ اور جان لو، اللہ تم پر رحم کرے کہ یہ کائنات اسی کے فیصلوں کے مطابق چل رہی ہے اور مخلوق کے معاملات اسی کی مرضی سے طے پاتے ہیں، اور بندوں کے دل اس کی انگلیوں میں سے دو انگلیوں کے درمیان ہیں۔ ہمارا رب جو بندوں کے دلوں کو اپنی مرضی کے مطابق زمین آسمان میں پلٹتا ہے، پس اپنے رب کے بارے میں اچھا گمان رکھو اور اپنے خالق سے بھلائی کی امید رکھو، کیونکہ جو اللہ سے اچھا گمان رکھتا ہے اللہ اسے کافی ہو جاتا ہے، اس کا خیال رکھتا ہے اور اس کی خواہشات پوری کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں اور میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے۔ اگر وہ دل میں یاد کرے تو میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ کسی مجلس میں میرا ذکر کرے تو میں اس سے بہتر مجلس میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ اگر وہ میری طرف ایک بالشت قریب ہو تو میں اس کی طرف ایک ہاتھ قریب ہوتا ہوں، اور اگر وہ میری طرف ایک ہاتھ قریب ہو تو میں اس کی طرف دو ہاتھ قریب ہوتا ہوں، اور اگر وہ میری طرف چل کر آئے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے اور وہ اپنے بندوں کو وہ عطا کرتا ہے جس کی وہ امید رکھتے ہیں۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور کسی مومن بندے کو اللہ پر اچھا گمان رکھنے سے بہتر چیز نہیں دی گئی۔ اللہ کے بندو، اللہ پر اچھا گمان رکھنا عبادتوں میں سے ایک عظیم عبادت ہے اور قربتوں میں سے ایک اعلیٰ قربت ہے۔ یہ کامل ایمان، پاکیزہ دل اور رحمان کی تقدیر پر راضی ہونے کی علامت ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی بندہ اللہ پر اچھا گمان نہیں رکھتا مگر اللہ اس کے گمان کو پورا کرتا ہے، کیونکہ ہر بھلائی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ ابن ابی الدنیا، اللہ پر اچھا گمان رکھنے کا مطلب ہے اس کی ذات کے شایان شان، اس کے اسما صفات کی جلالت جمالت پر یقین رکھنا، اس کے اقوال اور افعال کی کرامت کو تسلیم کرنا، اور یہ ماننا کہ وہ ہر حال میں قدرت کاملہ رکھتا ہے، خواہ وہ گزرے ہوئے حالات ہوں یا مستقبل کے فیصلے۔ یہی اچھے اثرات اور عمدہ صفات کی بنیاد ہے، کیونکہ وہی سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ رحمان، کریم، منان، لطیف، سخی، مہربان، وہاب، قوی، قادر، عزیز، جبار، مستر کی دعا قبول کرنے والا، رب العالمین، بادلوں کو چلانے والا اور مخلوق کو مٹی سے پیدا کرنے والا، زندہ ہے جو کبھی نہیں مرے گا، قائم رہنے والا ہے جو کبھی نہیں سوتا، اپنی بلندی میں قریب اور اپنی نزدیکی میں بلند، اپنے فیصلوں میں حکمت والا اور اپنے بندوں پر رحم کرنے والا، جو پناہ لینے والوں کا مددگار اور ان کا محافظ ہے، جو بیماری میں مبتلا ہو اور جسے بیماری نے بستر سے باندھ دیا ہو اور اس کے گھر کو شفا خانہ بنا دیا ہو۔ وہ ایوب علیہ السلام کی دعا سے سبق لے۔ جب بیماری نے انہیں پوری طرح گھیر لیا اور جسم کو کمزور کر دیا تو انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا اور عاجزی سے اپنے رب کو پکارا، اور ایوب کا ذکر کریں جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا، بے شک مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ پھر ہم نے ایوب علیہ السلام کی دعا قبول کی۔ ان کی تکلیف کو دور کر دیا اور انہیں ان کا خاندان عطا کیا
اور ان کے ساتھ ان جیسا اور بھی عطا کیا۔ یہ ہماری رحمت تھی اور عبادت گزاروں کے لیے نصیحت۔ اور وہ شخص جو زندگی کی زینت سے محروم ہو، تنہائی کی وحشت میں مبتلا ہو، اور جس کے عزیز اپنے دنیاوی معاملات میں مصروف ہوں۔ وہ زکریا علیہ السلام کی دعا کو یاد کرے۔ جب انہوں نے عاجزی سے اپنے رب کو پکارا، التجا کی، مدد طلب کی، اور ایک ایسی دعا کی جس سے دل پگھل جائے اور آنکھیں اشک بار ہو جائیں، اور زکریا کا ذکر کریں۔ جب انہوں نے اپنے رب سے دعا کی، اے میرے رب، مجھے اکیلا نہ چھوڑ، اور تو بہترین وارث ہے، پھر ہم نے ان کی دعا قبول کی، انہیں یہی عطا کیا، اور ان کی بیوی کو درست کر دیا۔ یہ اس لیے کہ وہ نیک کاموں میں جلدی کرتے تھے، ہمیں شوق اور خوف سے پکارتے تھے، اور ہمارے سامنے عاجزی اختیار کرتے تھے۔ جو قرض کے بوجھ سے دبا ہوا ہو، جس کی کمائی کمزور ہو گئی ہو، اور زندگی کی مشکلات نے اسے گھیر لیا ہو، وہ اللہ کے کرم اور رزق کو یاد کرے۔ بے شک وہ رزاق ہے، کریم ہے، اور سب کچھ عطا کرنے والا ہے۔ وہ ذات جس نے اپنی حکمت بھرے کلام میں فرمایا، اور جب میرے بندے آپ سے میرے متعلق سوال کریں تو کہہ دیں میں قریب ہوں، پکارنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں۔ جب وہ مجھے پکارتا ہے پس وہ میری بات مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ البقرہ 186۔ اور اسی رب نے فرمایا، تو میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ وہ تم پر آسمان سے خوب بارش برسائے گا، اور تمہیں مال اولاد سے نوازے گا، اور تمہارے لیے باغات اور نہریں بنائے گا۔ نو 10 سے 12۔ اے وہ لوگو جنہیں مصیبتوں نے گھیر لیا، جن پر دشمنوں نے حملہ کیا، اور زمین ان پر تنگ ہو گئی، اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھاؤ، اور یقین کے ساتھ اللہ کو پکارو۔ بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ دیکھ رہا ہے، تمہارے زخموں کو جانتا ہے، تمہارے آنسوؤں کو دیکھ رہا ہے، اور تمہاری آہوں کو سن رہا ہے۔ وہی قادر ہے تمہارے دشمن کو شکست دینے پر، اور جب وہ کچھ ارادہ فرماتا ہے تو اس کے اسباب مہیا فرما دیتا ہے۔ پس اپنے رب سے اچھا گمان رکھو، اس کی کتاب کو مضبوطی سے تھام لو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپناؤ، یہی نصرت اور کامیابی کا راستہ ہے۔ یہاں تک کہ جب رسولوں نے مایوسی کی اور خیال کیا کہ ان کو جھٹلایا گیا تو ہمارا مدد ان کے پاس آیا، اور ہم نے جسے چاہا نجات دی، اور ہمارا عذاب مجرم قوم سے نہیں ٹلٹا۔ یوسف 110۔ اللہ کے بندو، مایوسی اور اللہ کی رحمت سے ناامیدی سے بچو، یہ دونوں کفر اور گمراہی کی طرف لے جانے والے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ کی رحمت سے کافر ہی مایوس ہوتے ہیں۔ یوسف 87۔ اور فرمایا، اور اپنے رب کی رحمت سے صرف گمراہ لوگ ناامید ہوتے ہیں۔ الحجر 56۔ مایوسی اللہ پر بدگمانی کی علامت ہے، جیسا کہ فرمایا، اور جب ہم انسان کو نعمت دیتے ہیں تو وہ منہ پھیر لیتا ہے اور دور ہو جاتا ہے، اور جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ مایوس ہو جاتا ہے۔ اے وہ لوگوں جن کے دلوں کو مایوسی نے گھیر لیا ہے، اور جو ناامیدی کی تنگ فضا میں جا بسے ہیں، جان لو کہ زندگی کا راز اللہ پر حسن ظن میں ہے، اسی نے زندگی پیدا کی اور رزق تقسیم کیا۔ ابن قیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، جب بندہ اللہ پر اچھا گمان رکھتا ہے، اس سے اچھی امید رکھتا ہے، اور اس پر سچا توکل کرتا ہے، تو اللہ اس کی امید کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ اللہ کبھی کسی امید رکھنے والے کو مایوس نہیں کرتا، اور نہ کسی محنت کرنے والے کا عمل ضائع کرتا ہے۔ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، اور اللہ سے اپنے لیے، آپ سب کے لیے، اور تمام مسلمانوں کے لیے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ ہر گناہ سے معافی کے طلبگار، زمین آسمان کی تنگیوں میں سکون کا راز اللہ پر حسن ظن میں ہے، اسی نے زندگی تخلیق کی اور رزق تقسیم کیا۔ ابن قیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، جب بندہ اللہ پر حسن ظن رکھتا ہے، اچھی امید کرتا ہے، اور اس پر سچا توکل کرتا ہے، تو اللہ کبھی اس کی امید کو ضائع نہیں کرتا۔ اللہ نہ کسی امید رکھنے والے کو مایوس کرتا ہے، اور نہ کسی عمل کرنے والے کا عمل ضائع کرتا ہے۔ میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے کہتا ہوں، اللہ سے اپنے لیے، آپ سب کے لیے، اور تمام مسلمانوں کے لیے ہر گناہ سے معافی کا طلبگار ہوں۔ خاتم الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام، اور آپ کی آل و اصحاب پر، اور ان پر جو آپ کے نقش قدم پر چلتے ہیں۔ عباد اللہ، جان لو کہ سب سے اہم موقع
جہاں اللہ پر حسن ظن کی تاکید ہوتی ہے اور اس کی رحمت کی امید غالب ہوتی ہے، وہ موت کے وقت ہے، جب بندہ اپنی دنیا کو چھوڑنے کے قریب ہو، چاہے وہ جتنا بھی تقصیر کرنے والا ہو یا گناہوں سے بوجھل ہو، تب بھی اللہ کی رحمت پر یقین رکھے، کیونکہ وہی ہے جو معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ پھر اللہ کے بہترین بندے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا حکم دیا ہے، جیسے کہ فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو۔ سورۃ احزاب آیت نمبر 56۔ اور 4 خلفاء راشدین حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم اور باقی تمام صحابہ کرام جنہوں نے درخت کے نیچے آپ کے ساتھ بیعت کی، اور تمام تابعین اور ان کے پیروکاروں پر احسان کے ساتھ درود بھیجیں۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت دے، اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت دے، اور دین کے دفاع کو محفوظ رکھ، اور اپنے مخلص بندوں کی مدد فرما۔ اے طاقتور، اے مستحکم، اے اللہ مسلمانوں کے غمزدہ دلوں کی تسکین دے، پریشانیوں کو دور کر، قرضوں کو ادا کر، اور ہمارے مریضوں اور تمام مسلمانوں کے مریضوں کو شفا دے۔ اے اللہ ہمیں ہمارے وطنوں میں امن دے، ہمارے اماموں اور حکمرانوں کی اصلاح فرما، اور انہیں حق، توفیق اور کامیابی کے ساتھ تقویت دے۔ ہمارے امام، ولی امر، خادم الحرمین الشریفین کی رہنمائی کر۔ اے اللہ اس کی عمر کو صحت، عافیت اور فراوان نعمت کے ساتھ بڑھا دے۔ اے اللہ اسے اور اس کے ولی عہد کو ایسی کامیابی دے جو ملک و قوم کی بہتری اور مسلمانوں کی عزت عظمت کا باعث بنے۔ یا رب العالمین، اے اللہ ہمارے فوجیوں کو جو سرحدوں پر اور دفاعی مقامات پر موجود ہیں، محفوظ رکھ۔ اے اللہ انہیں اپنی نگاہ کرم سے محفوظ رکھ جو کبھی نہیں سوتی، اور انہیں اپنی پناہ میں لے لے جو کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ یا رب العالمین، اے اللہ ہمارے مستضعفین بھائیوں کی مدد فرما جو دنیا کے ہر کونے میں کمزوری کا شکار ہیں۔ اے اللہ ان کی کمزوری کو طاقت میں تبدیل کر، ان کے خوف کو امن میں بدل دے، ان کی مفلسی کو خوشحالی میں تبدیل کر۔ یا رب العالمین، اے اللہ ہمارے اعمال کا بہترین حصہ ہمارے آخری عمل کو بنا، اور ہمارے زندگیوں کا بہترین حصہ ہمارے آخری وقت میں ہو، اور ہمارے بہترین دن وہ ہوں جب ہم تجھ سے ملاقات کریں، اور ہمیں اپنے راضی ہونے کے ساتھ وفات دے، ناراض نہ ہو۔ یا رب العالمین، اے اللہ ہمارے دلوں کو اپنے رضا سے وابستہ کر، انہیں اپنی تقوی سے آباد کر، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کر جو دنیا میں بھی تجھ سے حسن ظن رکھتے ہیں، اور آخرت میں بھی تیرے رحم سے ملاقات کریں۔ یا ارحم الراحمین، ہمیں دنیا میں بہترین چیز دے، اور آخرت میں بھی بہترین چیز دے، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ سلام ہو تمام پیغمبروں پر، اور اللہ کی حمد ہو جو تمام جہانوں کا رب ہے۔